السلام علیکم ناظرین گرامی، آہٹ نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ایک اور افسوسناک بلاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مونسون کی وجہ سے، سیلابی ریلوں کی وجہ سے اور بادل پھٹنے کے واقعات کی وجہ سے آئے روز جو یہ تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی، متاثرہ شخص کی، فیملیوں کی، خاندانوں کی، اور اس کے بعد زخمی ہونے والوں کی جو نقصان ہو رہے ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک اور افسوسناک خبر آئی ہے راولاکوٹ آزاد کشمیر سے، جہاں پہ گاڑی نالے میں بہنے اور دریائے نیلم میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ راولاکوٹ میں ایک اور واقعہ رونما ہوا جس میں پونچھ یونیورسٹی کی ایک جو لیکچرار ہیں وہ بھی جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ بتائی جا رہی ہیں تراڑ کیمپس کے قریب جو یونیورسٹی ہے، پونچھ یونیورسٹی، وہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور اس کے قریب ایک نہر تھی، ایک چھوٹا سا جو نالہ ہے، اس میں انہیں گاڑی جو ہے نا اس سے نکال رہے تھے، جا رہی تھی کہ اسی وقت گاڑی بند ہو گئی، اور گاڑی جیسے ہی بند ہوئی تو پھر ایک اور ریلا آیا پیچھے پانی کا اور وہ گاڑی کو ساتھ بہا لے گیا۔ اور اسی دوران بیسی بھی ایک دیکھنے کو ملی ہے، اور بیسی یہ تھی کہ وہ ہاتھ ہلاتی رہیں کہ مجھے بچایا جائے، لیکن کچھ جو ہے نا جو افراد دریا کے کنارے کھڑے تھے وہ محض ویڈیو بنانے میں مصروف رہے، وہ اتنی زحمت نہیں کر سکے کہ ان کو جو لیکچرار ہیں، جو پروفیسر ہیں، ان کو بچایا جا سکے۔ کچھ کوشش تو کی جائے، لیکن وہ اسی طرح اپنی جان جو ہے وہ دے بیٹھی ہیں، تو اللہ پاک ان کی جو مغفرت فرمائے۔ پونچھ یونیورسٹی میں خاتون لیکچرر کے طور پر یہ اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں، اور اس دوران وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تراڑ کیمپس کے قریب نالے میں ان کی گاڑی بند ہوئی، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان کا نام جو ہے وہ گل لالہ بتایا جا رہا ہے ان خاتون کا، اور کھڑک سے، راولاکوٹ کا علاقہ ہے، کھڑک نام ہے، وہاں سے ان کا یہ تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے گریس ویلی میں، جہاں پہ گاڑی دریائے نیلم میں جا گری ہے، اور اس گاڑی کے دریائے نیلم میں گرنے کی وجہ سے جیسے وہ گری تو وہ پھر بہہ گئی دریا کے اندر، اور اس دوران بھی 5 افراد مزید جاں بحق ہو چکے ہیں، جو کہ افسوسناک خبر ہے۔ اور ایک اور اتنی افسوسناک خبر کہ 5 افراد یکدم سے، ابھی تک اطلاعات نہیں آئی ہے کہ کیا وہ آپس میں ریلیٹیوز تھے، یا ڈیفینیٹلی لگ تو ایسے رہا کہ وہ اپنے کوئی قریبی ہوئے ہوں گے۔ تو بہت ساری قیمتی جانیں اس وقت چلی گئی ہیں، جو کہ اب ہزاروں کے قریب یہ تعداد پہنچنے والی ہے، اور پاکستان کے اندر قیامت کا سا منظر برپا ہے اس وقت، اور افسوس ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمیں چاہیے تھے پیشگی کوئی اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ ہمیں کم از کم جو فلڈ ہے، سیلاب ہے، اس کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ چل سکے، اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے کہ کون کون سے ہیں۔ تو اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن ہم ابھی بھی اتنے زیادہ پیچھے ہیں، اتنے بیک ہیں، اور ہمیں اگر ان چیزوں کا پہلے پتہ چل سکتا تو جو متاثرہ جہاں سے سیلاب گزر سکتا تھا، ہم لوگوں کو بچا سکتے تھے، بہت ساری زندگیاں بچ سکتی تھیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی چاہتا چلوں، مری اسلام آباد جو ایکسپریس وے ہے، جو کہ اسلام آباد سے جیسے آپ مری کے لیے نکلیں، جو مین ایکسپریس وے ہے، وہ بھی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک بڑے پتھر گرنے سے جو ہے آدھی سڑک متاثر ہو چکی ہوئی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے اور پھر NDMA کی جانب سے بھی اس پہ ابھی اطلاع دی گئی ہے کہ مسافر حضرات بالخصوص ہے اس سائڈ پہ نہ رخ کریں، نہ جائیں، اور جو لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مین ایکسپریس وے جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہوئی ہے، اور وہاں سے گاڑیوں کا جو ہے نا وہ ابھی جو آمد و رفت ہے وہ روکی گئی ہوئی ہے، ظاہر ہے امپاسبل ہے جانا آنا، تو بس اس کی جو مرمت ہے، اس کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ آئی ہوپ سو کہ وہ جلدی ٹھیک کر لیں گے، اور جب بھی ٹھیک کریں تو پھر ڈیفینیٹلی تبھی جو پاسبلٹی ہو سکے گی۔ اور اس سائڈ پہ، مری والی سائڈ پہ سیاحوں کا رخ بھی تانتا زیادہ بندہ رہتا ہے، تو لہٰذا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا ایریا جو ہے نا وہ لینڈ سلائڈنگ کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ کسی بھی سچویشن میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا آپ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں خاص کر کے جو مانسون کا سیزن ہے، اس دوران بالکل بھی اس سائڈ پہ سفر سے گریز کریں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ولاگ انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔